شہر عظیم مبارک، تم پہ سایہ ڈالنا چاہتا ہے، یعنی بالکل قریب آ گیا ہے۔ 29 تاریخ تھی، جیسے کل بھی روزہ بن سکتا ہے۔ اسا کوئی آسمان دا چند ویکھ کے روزہ بنانا، اسی تے روئے تے علاوہ کمیٹی دے پیچھے ٹرنا، وہ کہیں سے نکال دیں چاند، رات 11 بجے نکال دیں۔ رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ گئے ہیں، سایہ ڈالنے لگا ہے۔ شہر مبارک، یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ شہر عظیم، اور یہ مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اسی خطبے کا ایک لفظ میں پڑھ دیتا ہوں، جو میرے آقا نے اس کے بعد جملے کہے، وہ میں ابھی نہیں پڑھنے لگا، وہ بعد میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ مہینہ بڑا مبارک ہے، بڑا بابرکت ہے۔ اس میں کوئی بندہ نفل پڑھے، اللہ اس کے فرضوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا بھئی فرض تے نفل وچ کیڑا فرق ہونا، 19-20 دا فرق ہونا؟ نو، خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں۔ پتہ نہیں میں ایک بات کہنے لگا ہوں تو ان سمجھ آ جاوے، کتھے زمین تے کتھے آسمان، فرش کہاں اور عرش کہاں، پانی کا قطرہ کہاں اور سمندر کہاں۔ فرضاں دے مقابلے چ نفل دی اتنی بھی اہمیت نہیں۔ فرض تو فرض ہے نا، اس لیے میرے آقا کہتے ہیں جو آدمی اس مہینے میں نفلی عبادت کرے گا، اللہ اسے فرض کے برابر ثواب دیں گے، اور جو آدمی ایک فرض ادا کرے گا اللہ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ لیکن یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں یقین ہے کہ جو ہمارے آقا نے کہا وہ 100% سچ کہا، یہ تو ہر مومن کو یقین۔ اگر اسے یقین نہیں تو مسلمان کاہے کا ہے؟ ہر مومن کو یہ یقین ہے کہ آپ نے یہ کہا، لیکن چونکہ یہ مشاہدہ نہیں ہے نا، اس لیے ہم اس میں دلچسپی نہیں لیتے، یہ کام کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ایک فرض کتنے فرضوں کے برابر؟ 70 فرضوں کے برابر۔ یہ جو ہمارے تاجر لوگ مختلف اوقات میں سیل لگاتے، تاجر برادری بڑی سیانی برادری۔ اب سردیاں نکل رہی ہیں، ہن جرسیاں دی سیل لان گے، بھی ایک گاٹے پہ جان گے۔ تو وہ سیل لگا دے۔ کیا ہوتی ہے؟ 2000 کی جرسی 1000 روپے میں۔ کبھی کبھی کپڑوں کی سیل لگتی ہے، 100 روپے گز والا کپڑا 50 روپے گز میں، آدھی قیمت میں لے جاؤ۔ پھر وہ بینر لگاتے ہیں سیل کے، اس پر لکھتے ہیں لوٹ لو۔ کیا لکھتے ہیں؟ لوٹ لو۔ پھر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، انہوں بڑا لالچ ہوندا بے 100 روپے والی شے 50 روپے چ، وہ ہاں یہ ٹوٹی پھڑی، گرمی ہے، بے ہوش ہو رہی ہیں، پانی نہیں ہے، پسینہ بہ رہا ہے، دھکے لگ رہے ہیں۔ کس بات پہ؟ 100 روپے والی چیز 50 روپے میں، 200 والی 100 روپے میں، 2000 والی 1000 میں۔ یہ سیل لائیے، اللہ نے فرمایا میرے دربارے چاہ میں بھی رمضان سیل لائیے ہی، میں نے بھی سیل لگائی ہے۔
اور کوئی ایسی سیل نہیں لگائے گا 70,000 والی چیز 1,000 میں. سبحان اللہ. لیکن یہ نظر نہیں آ رہا. یہ ابھی پیچھے گلی میں کوئی رکشہ والا گزرے, سپیکر پہ اعلان کرے, آؤ بھائی 70,000 کا موٹر سائیکل 1,000 روپے میں, آ جاؤ, جو پہلے آئے گا پہلے پائے گا. نتیجہ اتھے کسی رہنا. میری تو مجبوری ہے کہ میں تقریر کرنی. کس نے رہنا ہے؟ 70,000 والا موٹر سائیکل 1,000 میں. بوڑھے جوان بچے سارے بھاگے. جب اس کے پاس گئے نا, اس نے کہا میں تے مذاق کی تسی, تم نے سچ سمجھ لیا. یا اس نے کہا سٹاک ختم ہو گئے. اعلان تو میں نے کیا تھا لیکن تیرے آن تک سٹاک ختم ہو گیا. اللہ نے فرمایا میں سیل لائی, میں مذاق بھی کبھی نہیں کرتا تو میرا سٹاک بھی کبھی ختم نہیں ہویا. 70,000 والی چیز آؤ 1,000 میں لے, لیکن یہ نفع نظر نہیں ہے. لہذا لوگ اس میں کوشش نہیں کرتے. سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے اس میں بھاگ کے جا رہے ہیں. وہ مذاق بھی ہو سکتا ہے, سٹاک بھی ختم ہو سکتا ہے. یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ. باقی جو دن ہیں 11 مہینے, ان میں رب کی رحمتیں نہیں اترتی. رب کی رحمت نہ ہو تو ہم زندہ کیسے رہیں؟ یہ جو سانس میں اندر لے رہا ہوں پھر باہر نکال رہا ہوں, یہ رب کی کیا ہے؟ رحمت ہے. اندر جائے اور رہ جائے. یہ جو سردیاں گرمیاں رات دن بارشیں, یہ ساری رب کی رحمتیں ہیں نا. باقی کے دنوں میں رحمتیں کم نہیں اترتی. وہ رحمان جو ہوا, رحیم جو ہوا, وہ ہر روز ہر رات شب برات کو نہیں, صرف یہ غلط آپ کو گائیڈ کیا علماء نے کہ شب برات کو وہ رحمت اتارتا ہے پہلے آسمان پر. غلط. ہر رات آدھی رات کے بعد وہ اپنی رحمت آسمان پہ اتار کے صبح تک آواز لگاتا ہے, حل من مستغفر فاغفر لہ. ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی گناہوں پہ نادم؟ میں بخشنے کے لیے آ گیا ہوں. حل من مستغفر فاغفر لہ. میں اس کا معنی کرتا ہوں اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ اتر کر صبح تک آواز لگاتا ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا؟ میں خود منانے آ گیا ہوں. خود منانے آ گیا. وہ رحمت کوئی کم اترتی؟ ہر وقت رحمتیں اتر رہی. رحمت کا سمندر ہے, ٹھاٹھے مار رہا, موج زن ہے. بس رمضان میں اتنا فرق پڑتا ہے کہ پہلے موجیں سمندر کے اندر رہتی, بس اتنا فرق پڑتا ہے. پہلے موجیں سمندر کے کنارے کے اندر رہتی ہیں. جو ہی رمضان کا مہینہ آیا یہ موجیں کناروں سے باہر نکلنے لگی. وہ ساحل سمندر پہ جو کچھ نوجوان اٹکیلیاں کرتے ہیں, کراچی آپ جائیں اور پرے سے ایک لہر آتی ہے تو جو نوجوان ہوتے ہیں یہاں تک پانی ہے, ان کو کوئی فکر نہیں. اور جو کمزور ہیں, بوڑھے ہیں, بزدل ہیں, وہ لہر سے بھاگے, اس طرف بھاگے. پھر لہر آئی ان کے قدموں سے ٹکرائی, یہ بھاگ رہے ہیں, یہ بھاگ رہے ہیں. لہر پھر ان کا پیچھا کر رہی ہے
اللہ نے فرمایا رمضان کے مہینے میں میری رحمت کا دریا موجزن ہوتا ہے اور کناروں سے باہر نکل جاتا ہے، بھاگنے والوں کو بھی پیچھے سے پکڑ پکڑ کے ہم اپنا لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے پیچھے بھی رحمتیں تو اترتی رہتی ہیں، لیکن رمضان میں جو رحمتیں اترتی ہیں یہ سب کو نظر آتی ہیں، باقی مہینے میں نظر نہیں آتی، رمضان میں نظر آتی۔ اللہ آپ کو حج اور عمرے پہ لے جائے۔ اب تو بغیر احرام کے اندر جانے نہیں دیتے، احرام باندھ کے آپ اندر گئے، رات 12-1-2 بجے کا ٹائم ہے، اس وقت ذرا بیت اللہ کی کیفیت کو دیکھا، رب کی رحمتیں اترتے ہوئے نظر آتی بیت اللہ پر۔ رمضان میں بھی رب کی رحمتیں اترتے ہوئے سب کو نظر آ رہی ہیں، نیک لوگوں کو، بد لوگوں کو، گناہگاروں کو، صالحین کو، سب کو نظر آ رہی ہیں۔ مسجدیں تنگ پڑ گئیں، صفیں سڑکوں پہ بچھنے لگی، یہ کیا ہے؟ رحمت ہے نا، نظر آ رہی۔ مسجدیں تنگ ہو گئیں، لوگ نمازوں کی طرف بھاگنے لگے۔ جنہ بندیاں کدی فرض نماز سال چ نہیں پڑھے انہاں دے ہاتھ ہی تسبیح، رحمت ہے نا۔ جنہوں نے ساری زندگی کبھی تہجد نہیں پڑھی، وہ سحری کے بہانے اٹھے، اللہ نے انہیں بھی تہجد پڑھنے کی توفیق دے دی۔ سبحان اللہ۔ رحمتیں ہیں نا۔ زور کے بعد، عصر کے بعد مسجدوں میں دیکھو لوگ قرآن لے کے بیٹھے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، آگے پیچھے کبھی نظر آئیں؟ نہیں آئے۔ یہ رب کی رحمتیں ہیں جو رمضان کے مہینے میں سب کو کیا آ رہی ہیں؟ نظر آ رہی ہیں۔ قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ اس کے پہلے 10 دن رحمتوں کے 10 دن، درمیان کے 10 دن معافی کے 10 دن ہیں، اور اس کے آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے دن۔ کیوں بھائی؟ وہ جو پہلے 10 دن ہیں رحمتوں کے، اس میں معافی نہیں ہوتی؟ ہوتی۔ اور جو درمیان کے دن ہیں مغفرت کے، اس میں رحمت نہیں ہوتی؟ رحمت ہوتی ہے تو مغفرت ہوتی ہے۔ میرے آقا نے 3 حصوں میں رمضان کو تقسیم کر دیا، اولہ رحمت، اوسطہ مغفرت، آخرہ عتق من النار۔ لوگوں کی ذہنی حالت جو ہوتی ہے نا، ذہنی، یہ بھی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ذہنی کیفیت، کچھ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، ہم عربی میں ان کو ذکی کہتے ہیں۔ ذکی، آپ نے انہیں کیا کہا؟ ذہین۔ ادھر ٹیچر نے لیکچر شروع کیا، ان نے آکیا سن سمجھ آ گئی، وہ ذہانت، ان بچوں کی ذہانت۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کند ذہن، غبی غبی۔ انہوں نے کہا استاد جی میں تو سمجھ نہیں ہے۔ استاد کہتا ہے دوبارہ دوہرا دیتے، استاد نے تھوڑا سا اور آسان کر کے دوبارہ دوہرایا، اس کو بھی سمجھ آ گئی۔ اب کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق ہم کہتے ہیں اے نری قد دے، اے نری قد دے، انتہائی کنزین۔ اس نے کہا استاد جی من تا 2 باری سمجھان نال بھی سمجھ نہیں آئی۔ استاد کہتا ہے میں 3ری بار سمجھا دیتا ہوں اور آسان کرتا ہوں۔ استاد نے تقریر 3ری مرتبہ کی، اس کنزین نے بھی کہا میں نے بھی سمجھ آ گئی۔
کچھ کو پہلی تقریر میں سمجھ آ گئی، ذہنی کیفیت جو تھی لوگوں کی، کچھ کو دوسری تقریر میں سمجھ آ گئی، کچھ کو تیسری تقریر میں سمجھ آ گئی۔ عملی لحاظ سے بھی مسلمان تین قسموں پر مشتمل ہیں، تین قسموں پر مشتمل ہے۔ ایک بڑے نیک، گناہوں کے قریب نہیں جاتے، ان کا کام پہلے 10 دنوں میں ہو گئے۔ دوسرے نمبر پہ وہ ہیں گناہ بھی کرتی ہیں، نیکیاں بھی کرتی ہیں برابر سرابر، ان کا کام دوسرے 10 دنوں میں ہو گیا۔ تیسرے رہ گئے گناہوں کا بوجھ ہے، نیکیاں بہت کم ہیں، انہاں دا کم تیسرے 10 دن ہو گیا۔ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، جہنم سے کیا مل گئی؟ آزادی مل گئی۔ قد اذلکم شہر عظیم، شہر مبارک